السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 103 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 104 سے سٹارٹ کریں گے اور 106 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ٹرانسلیشن: ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو، فی ابتغاء القوم، قوم کو تلاش کرنے میں، ان تکونوا، اگر ہو تم، تعلمون، تم نقصان اٹھاتے یا تم تکلیف پاتے، فإنہم، تو بے شک وہ بھی، یعلمون، تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ ادھر آپ لوگوں نے علم کے معنوں میں نہیں اس کو پڑھنا، کیونکہ جو علم ہوتا ہے وہ عین کے ساتھ، تو یہ حمزہ کے ساتھ ہے، تو یہ تکلیف کے معنوں میں ہے ورڈ۔ وَتَرْجُونَ، اور تم امیدیں رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا حکیمًا، بہت زیادہ جانے والا اور خوب حکمت والا۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے اتارا، ہم نے، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب کو، بالحق کی ساتھ حق کے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو جانا تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے گناہگار، جھگڑالو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ جنگ کے حالات پڑھ رہے تھے اور اس میں اللہ رب العزت نے نماز کے بھی احکام و مسائل سے آگاہی دی، اب مزید اللہ رب العزت انسان کو چکنا کر رہے ہیں۔ ولا تہنوا، اور نہ تم سستی دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، قوم کو تلاش کرنے میں، یعنی کہ دشمن کا تعاقب کرنے میں، دشمن کو تلاش کرنے میں سستی نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ کام بہت مشقت کا ہے، جان جوکھوں کا ہے، اور انسان سکون طلب اور آرام طلب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس لیے ساتھ ہی آگاہ کر دیا، آگاہی دے دی، ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، مشقت اٹھاتے ہو، اگر تمہیں دشمن کو یعنی کہ تلاش کرنے میں، اس کے تعاقب کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ان کے سامنے جنگ لڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو یاد رکھو کہ دشمن بھی اسی تکلیف سے گزرتا ہے، جس طرح تم تکلیف سے گزرتے ہو، جس طرح کے حالات کا تمہیں سامنا ہوتا ہے، وہ بھی ان حالات سے گزرتے ہیں۔ میدان جنگ میں کود جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یا پھر دشمن کو تلاش کرنے میں، اس قسم کے معاملات کرنے میں آسانیاں نہیں ہوتی، بلکہ مشکل سے یہ کام ہوتے ہیں، مشقتوں میں رہ کر یہ کام ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو، تمہاری امیدیں اللہ سے وہ وابستہ ہیں کہ جس کی وہ امیدیں نہیں رکھتے، ان کی امیدیں وہ نہیں ہیں، ان کے اندر اجر کی امید نہیں ہے، بلکہ وہ قومی حمیت کے لیے لڑتے ہیں، یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے، یا کسی قوم کے ساتھ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو اگر تم یہ کام کرتے ہو، اللہ کے لیے خالص ہو کے کرتے ہو، تو اس میں بہت ساری امیدیں ہیں جو کہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہیں، جو پہلے بھی ہم اس کے اجر و ثواب پڑھ چکے، کہ جو شہید ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ
اس کی زندگی ہے وہ دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی زندگی بہت ہی زیادہ بابرکت اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور شہید کے گناہ فوراً سے معاف کر دیے جاتے ہیں خون کا قطرہ گرتے ہی۔ تو شہداء کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، اور پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جانے والا اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے تمام حالات کا علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات تمام احکام حکمت میں مبنی ہیں۔ یعنی اللہ چاہتا تو اسی طرح تمہیں جنت میں بے ہی دیتا، تمہاری آزمائش نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس آزمائش سے گزار کر کھوٹے اور کھرے کو الگ کیا، اور پھر اس کے لیے اتنا بڑا اجر رکھا۔ اور یاد رہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر کوئی دنیاوی کام بھی کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، کوئی بھی کام محنت مشقت سے سر انجام نہیں ہو پاتا۔ یہاں تک کہ اگر ایک چور بھی ہے، کہنے کو تو وہ نکما ہے، لیکن اس کو چوری کرنے میں بھی ایفرٹ لگانا پڑتی ہے، اس کو بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتی ہے، پھر ہی وہ اپنے کام میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ انسان اگر اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی سے کچھ ٹائم نکال کے اللہ کے لیے اس کو وقف کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار ہے۔ اور ہر کام کے لیے انسان کو اپنی نیت کو چیک کرنا ہوگا کہ کیا واقعی میری نیت اللہ کے لیے خالص ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے دعوے بھی کر لیں اور بہت بڑا بڑا کارنامہ بھی انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ہمیں اس میں محنت مشقت نہ کرنا پڑے، بس اسی طرح آرام دہ زندگی سکون و آرام میں سب کچھ ہم کر لیں اور ہمارے بڑے بڑے لیبل بھی لگ جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے محنت و مشقت کرنا پڑے گی، اپنی زندگی کو اپنے جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑے گا۔ جس طرح ایک پتھر ہے، کہنے کو وہ پتھر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی تراش خراش کی جاتی ہے تو وہ پھر اندر سے چمک کے ہیرا نکل آتا ہے، کہنے کو وہ پہلے ہیرا جو ہے وہ پتھر ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ مومن جب اس کی تراش خراش کی جاتی ہے، مشقتوں سے گزرتا ہے، تو پھر اللہ کے کام کرنے کے قابل بنتا ہے، پھر وہ نکھر کے سامنے آتا ہے اور وہ پھر چمکتا ہے اور پھر اپنی روشنی ہر جگہ پہ پھیلاتا ہے، اور اسی طرح پھر یہ دیا سے دیا روشن ہوتا جاتا ہے، اور اس کی بھی مثال قیامت تک کے لیے قائم رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی کوئی ایسا کام کر جانا چاہیے کہ اپنے مرنے کے بعد ہمارا نام روشن رہے اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ جس طرح کہ بہت ساری ہستیاں تھیں، بہت ساری شخصیات تھیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے اثر انجام دیے، صحابہ کرام کے آپ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے اثر انجام دیے، اور رہتی دنیا تک ان کے نام روشن رہیں گے، اور مومنین ان واقعات کو پڑھ کر اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیں گے۔ لیکن ان کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بھی کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ لکھی، اور اس کی ریسرچ کر کے تحقیقات کر کے اس کو جو تمام اتھینٹک احادیث مبارکہ تھی ایک الگ اس کو ذخیرہ تیار کر دیا ہم لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ جو اتنے کمزور ہیں، اتنے نکمے ہیں، اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ ذخیرہ نہ ہوتا تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ تو اس ذخیرے کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس نے ہمیں اپنی طرف مائل کر لیا ہے، ہم لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم دنیا کے لیے کتنا تھکتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے لیے کتنا تھکتے ہیں، اللہ کے لیے ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ۔ یہ جو کتاب ہے یہ سچ پہ مبنی ہے، حق پہ مبنی ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو خود اتارا ہے، کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اور اللہ رب العزت نے اس کو اتارنے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، انا انزلنا، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے ہم نے اتارا، یہ تعظیمی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے کہ وہ اپنے پہ بڑائی کے لیے جمع کا ورڈ بولیں۔ اگر انسان اپنے لیے اس طرح ورڈ بولتے ہیں تو وہ ایک طرح سے زیادہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت اس ورڈ کو یوز کریں تو وہ پھر اپنی بڑائی جتانے کے لیے ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنے پہ بڑائی کا ورڈ یوز کریں، ایک انسان کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان بولتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر ہے، تو تکبر اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کتاب کے اتارنے کا مقصد لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق لوگوں کے درمیان، ساتھ اس کے جو کچھ اللہ نے تمہیں بصیرت عطا کی ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، اس کے اندر جو کچھ احکامات ہیں اس کے مطابق اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق تم لوگوں کے درمیان ان کے معاملات طے کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ آپ ہو جائیے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے، اگرچہ اس کو کچھ اہل علم نے حسن کے درجے پہ قرار دیا ہے۔ خیر وہ واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں انصار کے قبیلہ بنو ظفر کے ایک آدمی بشیر بن ابیرک نے کسی دوسرے انصار کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چرا لی۔ اور زرہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوہے کا لباس جو ہوتا ہے جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے پھر چوری کرنے کے بعد کیا کیا کہ یہ معاملہ کسی دوسرے پہ ڈالنا چاہا، اور وہ شخص کون تھا؟ یہودی تھا، اس کا ہمسایہ ہی تھا۔ تو اس کے گھر میں اس کو امانت کے طور پہ رکھوا دیا۔ یہ معاملہ تھا اس نے بہت چلاکی سے کرنا چاہا، لیکن اللہ کا کرنا کہ جو تھیلا تھا وہ کچھ پھٹا ہوا تھا، جس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا رہا، جس سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا۔ اور جس کا وہ سامان تھا تو اس نے اس کا پیچھا کیا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ بشیر بن ابیرہ کے گھر پہنچ گیا ہے، اور اس سے اس کے چوری کا اندازہ ہو گیا۔ لیکن جب اس سے بات کی گئی کہ بھئی یہ سامان تو میرا تھا، تو وہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس شخص نے مزید اس معاملے کی یعنی کہ وضاحت چاہی، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ جو سامان ہے اس کا ایک یہودی کے ہاں ہے۔ اس نے یہودی سے اس بات کا ذکر کیا، تو یہودی نے کہا کہ اس طرح کی زرہ میرے پاس ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے مجھے امانت رکھوائی ہے، وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، وہ تو اس شخص کا سامان ہے جو اس نے مجھے امانت کے طور پہ میرے پاس رکھوائی ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے یہ جو فیصلہ ہے، جھگڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو اب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بارے میں سمجھا کہ اس کا یہ کام ہے، کہ یہودی نے یہ کام کیا ہے، اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم سمجھ لیا۔ اور اس سے ایک بہت بڑی بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیتے کہ یہ کام یہود کا نہیں ہے، یہودی نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کا مجرم کوئی اور ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، تو اس لیے آپ وسلم کے دل میں جو چیز گزری وہ یہودی کے بارے میں تھی کہ شاید یہودی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ان کی بھی سازش چال یہی تھی کہ ہم یہ معاملہ سارا یہودی پہ ڈال دیں گے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو جھوٹا سمجھیں گے اور ہم اس سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ اس وقت وہ جو تھیلا تھا آٹے کا وہ بہت مہنگا ہوتا تھا، اس کی بہت ڈیمانڈ ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ اس وقت آٹا مہنگا ہونے، اناج مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹھا رکھتے تھے کسی مہمان کے لیے، اور خود جو یا اس طرح کی جو باقی اناج غلہ ہوتا تھا وہ استعمال کیا کرتے تھے، یا پھر کھجور وغیرہ، منقع، اس طرح کی چیزوں پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کا آٹا بہت قیمتی ہوتا تھا، ہماری طرح گندم استعمال نہیں کی جاتی تھی، بلکہ وہ کوئی خاص مہمان آتا تو اس کے لیے اس کو سنبھال رکھتے۔ تو اس طرح وہ جو مجرم تھے انہوں نے کیا کیا کہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ وسلم کو اعتماد میں لے لیا۔ تو بہت قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مجرم کی جو سزا ہے وہ یہودی کو ہی دلا رہے تھے، یعنی کہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا رہے تھے، تو ان لوگوں کو بری کرا رہے تھے۔ لیکن ابھی یہی معاملہ چل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سارا معاملہ بتا دیا اور کہہ دیا کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ لوگ خیانت کرنے والوں کی طرف سے بالکل بھی جھگڑا نہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کام تو ایک آدمی نے کیا، لیکن ساری قوم اس میں ملوث ہو چکی تھی،
پورا قبیلہ جو تھا اس کے ساتھ تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی ایسے کا ساتھ نہ دے جو کسی جرم میں ملوث ہو، ورنہ وہ سب ہی اس جرم میں ملوث ہو جائیں گے۔ اگرچہ ایک ہی آدمی نے کام کیا ہوگا، لیکن اس نے تعاون کیا، اس کا ساتھ دیا، تو اس طرح وہ سب ہی مجرم قرار پائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تعاون نیک اور تقوی کے کاموں میں کیا کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگیے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا کیوں کہا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں تھی۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی غلطی ہے کہ پہلی بات تو جو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یاد رہے کہ جو بہت بڑے بڑے عزائم والے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی قرار دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی گناہ کا خیال بھی دل میں آئے گا تو اس پہ بھی پکڑ جلد ہوگی۔ جس طرح کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن ان کی چھوٹی سی غلطی کو بھی اللہ رب العزت فوراً اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے آپ وسلم کو آگاہ کر دیا، فوراً الرٹ کر دیا کہ آپ اس پہ اللہ سے بخشش مانگیں، استغفار کریں۔ تو ہمیں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان سے انجانے میں بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر دن میں یا پھر ہر مجلس میں 100 بار یا پھر 70 بار اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اے لوگوں، تم بھی اللہ سے بخشش مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ تو ہم لوگ بھی اپنا معمول بنا لیں کہ استغفار کی کثرت کیا کریں، اور یاد رہے کہ استغفار جو ہے وہ صرف استغفر اللہ ہی پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ بہت سارے اس میں استغفار کے الفاظ ملتے ہیں، جس طرح کہ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پھر سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ یہ انسان صبح و شام لازمی اپنے اذکار میں شامل رکھے، کیونکہ اس کو سید الاستغفار کہا گیا، یعنی کہ تمام استغفار کی اس کو سردار کہا گیا، اس دعا کو سردار کہا گیا۔ تو صبح و شام کے اذکار میں لازمی شامل رکھیں۔ اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں پڑھتے بھول جاتے ہیں تو پھر سے یاد دہانی ہے، لازمی اس کو پڑھا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے اہم اناؤنسمنٹ کہ جیسا کہ آپ کو کل فرائیڈے کی چھٹی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہفتے کی بھی چھٹی ہے، کیونکہ 9-10 محرم ہے اور کچھ بہنوں کو پھر سروس پرابلم ہوتی ہے، تو کچھ بہنیں لیسن نہیں سنا پاتی، تو اس لیے آپ کی سہولت کے لیے آپ کو 2 چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک چھٹی تو پہلے ہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہفتے کی بھی چھٹی۔ تو اس میں جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، سب سے اہم کہ 9-10 محرم کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس میں یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی رکھا کرتے تھے، اور یاد رہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، اور یہ روزہ رمضان مبارک کے فرض ہونے سے پہلے بھی فرض تھا، اور جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کو منسوخ کر کے نفل قرار دیا گیا۔ چاہے کسی کی مرضی ہے رکھ لے، اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ روزہ قریش بھی رکھا کرتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا کہ جن لوگوں نے کچھ کھانا کھا لیا ہے وہ بھی روزہ رات تک پورا کریں، اور جنہوں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ بھی اس کو روزے میں بدل لیں، یعنی کہ روزہ رکھ لیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائے، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ جب وہ کھانا مانگتے تو ان کو کھلونے دے کر بہلا دیا جاتا۔ تو اس طرح یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کو پھر رکھا کرتے تھے، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس میں صحابہ کرام نے کہا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ 10 کا ہمیشہ ہی رکھا کرتے تھے،
تو اس کے ساتھ آپ کی جو منشا تھی، آپ کا کہنا تھا وہ 9 کا ساتھ ملانا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ 9 کا بھی ساتھ رکھیں اور 10 کا بھی. تو کچھ لوگوں کو اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید 9 کا ہی رکھنا ہے. لیکن اگر انسان سارا اس کا پس منظر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ 10 کا تو لازمی رکھنا ہے اور 7 9 کا ملانا ہے. اس لیے پھر 2 روزے رکھے جائیں گے، 9 اور 10 دونوں کے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ پچھلے جو سال ہے تو اس سے اس گناہوں کی، یعنی کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو کوشش کے ساتھ انشاءاللہ 2 روزے رکھیں گے. تو آپ لوگوں نے کل فرائیڈے بھی اچھے سے گزارنا ہے اور ہفتے کا دن بھی اچھے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی.